یہ ہے پاکستان اسٹیل ملز، جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رکھی گئی۔ کپتان کے دور میں بھی کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ 3 ارب سے زیادہ منافع کمانے والے ادارے کو 2008 کے بعد سے خسارے کا سامنا ہے۔ اسٹیل ملز کے تقریباً 6000 ریٹائرڈ ملازمین ایسے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے واجبات نہ ملنے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ نہ ہی علاج و ادویات کی سہولیات موجود اور نہ ہی واجبات ملنے کی امید۔ حکمرانوں کی بے بسی کا شکوہ کرنا۔ ہمارا ہی پیسہ ہم بھکاریوں کی طرح مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان اسٹیل ملز۔ پاکستان اسٹیل مل پاکستان میں اسٹیل کی مصنوعات اور خام لوہے سے خالص لوہا نکالنے کی صلاحیت رکھنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بننے والے ادارے کے قیام کے لیے معاہدہ یحییٰ خان کے دور میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رکھی گئی۔ روس کے تعاون سے بننے والے ادارے کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت ملک میں جس ادارے کو بھی فولاد کی ضرورت ہو اس پر لازم کر دیا گیا کہ وہ مال اسٹیل مل سے ہی خریدے گا، اور اگر اسٹیل ملز مانگ پوری نہ کر سکا تو کہیں اور سے خریداری کے لیے بھی اسٹیل مل سے NOC حاصل کرنا شرط ہوگا۔ اس ادارے کا زوال تو تب ہی شروع ہو گیا تھا جب مشرف دور میں اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا۔ زرداری صاحب کی حکومت میں ادارہ مزید پستی کی جانب گیا۔ بوڑھوں کمزوروں کا سہارا، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ۔ لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد بھی ادارے کے حالات میں کسی قسم کی بہتری نہ آئی، بلکہ ادارے کے حالات پہلے سے بھی بدتر ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت پر مخالفین کی جانب سے الزام عائد کیا جاتا تھا کہ شریف خاندان اپنے اسٹیل کے کاروبار کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت آتے ہی ملازمین نے اسٹیل ملز کی بحالی اور تنخواہوں کی ادائیگی کے مطالبے کر ڈالے، لیکن افسوس کہ کپتان کے دور میں بھی کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ ہم نے پختونخوا میں جو ہسپتال ٹھیک کیے اور کر رہے ہیں، پرائیویٹائز نہیں کیے، نئی مینجمنٹ لے کے آئے ہیں، اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ اسٹیل مل انشاءاللہ پھر سے نفع کمائے گی۔ تحریک انصاف کے انتخابی مہم کے دوران رہنماؤں کی جانب سے خسارے میں چلنے والے بڑے اداروں کی بحالی کا اعلان بار بار کیا گیا۔ ان اداروں میں پاکستان اسٹیل ملز اور PIA سر فہرست ہیں۔ انتخابات میں تحریک انصاف کو کامیابی ملی تو اسی وقت سے یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ پاکستان اسٹیل ملز اور PIA کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن تاحال پاکستان اسٹیل مل کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ 3 ارب سے زیادہ منافع کمانے والے ادارے کو 2008 کے بعد سے خسارے کا سامنا ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی نے مزدوروں کو ایک ایسی معاشی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے جس نے نہ صرف ان کی عزت نفس بلکہ ان کے مضبوط ارادوں کو بھی پاش پاش کر دیا ہے۔ کسی ورکر کو کرایہ نہ دینے پر روز مالک مکان کی جھڑکیاں سننی پڑتی ہیں تو کسی مزدور کے بچے فیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ذریعہ معاش کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اسٹیل ملز میں ہر ورکر کے دن کا آغاز روز نئی آس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسٹیل ملز کے تقریباً 6000 ریٹائرڈ ملازمین ایسے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے واجبات نہ ملنے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان ملازمین کو 15 ارب روپے سے زائد پیسے ادا کرنے ہیں، جو کہ عدالتی حکم کے باوجود ادا نہیں ہو سکے۔ اپنی پوری زندگی اسٹیل ملز کو دینے والے ان ملازمین کا ایک ہی سہارا ہوتا ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم ہے۔ اس رقم سے ملازمین اپنے لیے گھر اور چھوٹے پیمانے کے کاروبار کا انتظام کیا کرتے تھے تاکہ باقی زندگی بھی گزاری جا سکے، لیکن یہ رقم نہ ملنے پر یہ ملازمین اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مزدوریاں کرنے پر مجبور ہیں۔ اسٹیل ملز ریٹائرڈ ملازمین مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، لیکن نہ ہی علاج و ادویات کی سہولیات موجود اور نہ ہی واجبات ملنے کی امید۔ اگر ان ملازمین کے بس میں کچھ ہے تو صرف اپنے رب کے آگے رونا اور حکمرانوں کی بے بسی کا شکوہ کرنا۔
اسٹیل ملز کے ریٹائرڈ ملازمین کی اموات کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں کئی ریٹائرڈ ملازمین طبعی موت کا شکار ہوئے۔ ایک تحقیق کے مطابق مرنے والے افراد میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی موت کی وجہ دل کا دورہ بنا۔ ان ملازمین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان ان کے واجبات ادا کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ مراد کب پوری ہوتی ہے۔